बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको हाजातो वज़ाइफ चैनल पर दिल से खुशामदीद। आज हम एक ऐसे बाबरकत वजीफ़े की बात करेंगे जो ख़ास तौर पर जुमे के मुक़द्दस दिन के लिए है। ये दिन अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए एक अजीम नेमत है, जहाँ रहमतें बारिश की तरह बरसती हैं और दुआएं कबूल होती हैं। ये वजीफ़ा दिल की परेशानियों को दूर करने, रिज़्क़ में बरकत हासिल करने और रूहानी सुकून पाने के लिए है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि वो अपने बंदों की दुआओं को सुनता है और उनकी ज़रूरियात को पूरा करता है। इस वजीफ़े का पस मंज़र ये है कि जुमे का दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए हफ्तावार ईद है, जहां फरिश्ते आसमान के दरवाज़ों पर खड़े होकर दुआ करते हैं कि अल्लाह मुसलमानों को खैर और बरकत अता फरमाए। इस दिन की बरकत से फ़ायदा उठाने के लिए ये वजीफ़ा तैयार किया गया है, जो कुरान मजीद की आयात, अस्माल हुस्ना और दुआओं पर मबनी है। इसकी अहमियत इसलिए है कि आजकल की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में लोग दिल की बेचैनी, माली परेशानियों और रूहानी खला से दोचार हैं, और ये वजीफ़ा इन सब को अल्लाह की रहमत से भर देता है। इसके फ़वाइद बेशुमार हैं, जैसे दिल में सुकून का आना, रिज़्क़ के दरवाज़े खुलना, दुश्मनों से हिफाजत और ईमान की मजबूती। बहुत से लोगों ने इसको आज़मा के देखा है कि अल्लाह कैसे उनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर देता है। मिसाल के तौर पर एक भाई थे जो माली तंगी का शिकार थे। उन्होंने ये वजीफ़ा शुरू किया तो अल्लाह ने उन्हें गैर मुतवक्के ज़राए से रिज़्क़ अता फरमाया, एक नई नौकरी मिली और दिल का सुकून भी बहाल हुआ। ये वजीफ़ा अल्लाह पर तवक्कुल और सब्र की याद दिलाता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सब्र करने वालों के साथ वो है। तवक्कुल का मतलब है कि हम अल्लाह पर भरोसा करें और उसकी रहमत पर यकीन रखें, ना कि सिर्फ वजीफ़ा पढ़ के बैठ जाएं, बल्कि हलाल कोशिश भी जारी रखें। इसके साथ साथ सदका देना भी ज़रूरी है, क्योंकि सदका बलाओं को दूर करता है और रिज़्क़ में इजाफा करता है। तौबा करना भी इस वजीफ़े का हिस्सा है, क्योंकि गुनाहों से पाक दिल ही दुआ की कबूलियत का सबब बनता है। अब हम इस वजीफ़े की तफसील बयान करते हैं, ताकि आप इसे दुरुस्त तरीके से अमल में लाएं। सबसे पहले नीयत की बात करते हैं। नीयत दिल की गहराइयों से होनी चाहिए। इस वजीफ़े की नीयत ये है कि अल्लाह ताला अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल दे और दिल को नूरे ईमान से मुनव्वर फरमाए। दिल की परेशानियां दूर हों, रिज़्क़ में बरकत आए और रूहानी सुकून मिले। नियत करते वक्त दिल में अल्लाह की अज़मत और उसकी कुदरत का ख्याल रखें, क्योंकि नियत ही अमल की रूह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमाल का दारो मदार नियतों पर है, इसलिए खालिस नियत के साथ शुरू करें। कोई दुनियावी लालच ना हो, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए हो। अब वजीफ़े का आगाज़ दरूद शरीफ से होता है, जो अल्लाह के रसूल पर सलाम भेजने का ज़रिया है, और ये दरूद हर अमल की बरकत बढ़ाता है। आप 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, और ये दरूद मुकम्मल तौर पे पढ़ें ताकि इसकी बरकत हासिल हो। दरूद शरीफ ये है: अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद 11 मरतबा पढ़ें। हर बार दिल से अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का इजहार करें। दरूद पढ़ने से अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं और फरिश्ते आमीन कहते हैं। अब इसके बाद कुरानी हिस्सा आता है, जो सूरतुल कौसर है। ये सूरत अल्लाह ताला की तरफ से रसूल अल्लाह को अता की गई नेमतों की खबर देती है, और इसमें खैर कसीर का वादा है। इस सूरत को 3 मरतबा पूरे यकीन और आजिज़ी के साथ तिलावत करें। यकीन का मतलब है कि आप यकीन रखें कि अल्लाह की कलाम की बरकत से आपकी हाजतें पूरी होंगी। आजिज़ी का मतलब है कि आप अल्लाह के सामने अपनी बेबसी का एतराफ़ करें। सूरतुल कौसर ये है: इन्ना आतैनकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये सूरत 3 मरतबा पढ़ें। हर बार इसके मानी पर गौर करें कि अल्लाह ने अपने रसूल को कौसर अता फरमाया,
جو خیر کی نہ ختم ہونے والی نہر ہے۔ اس کی تلاوت سے دل میں امید پیدا ہوتی ہے اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ بہت سے صحابہ کرام نے اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے مدد مانگی اور انہیں کامیابی ملی۔ اب اس کے بعد اسماء الحسنی آتے ہیں جو اللہ کے خوبصورت نام ہیں۔ یہ 3 اسم ہیں، یا واسع، یا مفضل اور یا نافع۔ یہ اسم رزق، خیر اور آسانی کے دروازے کھولنے کے لیے بے حد مؤثر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام یا واسع کا مطلب ہے وہ جو بہت وسیع ہے، یعنی اس کی رحمت اور رزق کی وسعت لامحدود ہے۔ یا مفضل کا مطلب ہے وہ جو فضل کرنے والا ہے، جو اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے۔ اور یا نافع کا مطلب ہے وہ جو نفع پہنچانے والا ہے، جو ہر طرح کی بھلائی دیتا ہے۔ ان اسماء کو پڑھنے سے اللہ کی توجہ حاصل ہوتی ہے اور مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ ہر اسم کو 33 مرتبہ پڑھیں، یعنی پہلے یا واسع 33 بار، پھر یا مفضل 33 بار، پھر یا نافع 33 بار۔ پڑھتے وقت دل میں اللہ کی قدرت کا تصور کریں اور اپنی حاجت پیش کریں۔ اب اس کے بعد قرآنی دعا ہے جو اللہ سے بھلائی کی محتاجگی کا اظہار ہے۔ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھیں، اور یہ دعا ہے ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے جو قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے معنی ہیں، اے میرے رب، میں اس بھلائی کا محتاج ہوں جو تو میری طرف نازل فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور بندہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھیں، ہر بار سجدے میں جا کر بھی مانگ سکتے ہیں اگر دل چاہے۔ اب اس وظیفے کا وقت اور حالت بہت اہم ہے۔ یہ عمل جمعے کی نماز کے بعد کیا جائے کیونکہ جمعے کی نماز کے بعد ایک وقت ایسا ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ باوضو ہوں، قبلہ رخ بیٹھیں، تنہائی میں ہوں تاکہ دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو۔ دل میں مکمل یقین اور شکر کی کیفیت رکھیں کیونکہ شکر اللہ کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ صبر کریں کیونکہ اللہ کی طرف سے جواب فوری نہیں آتا بلکہ اس کے وقت پر آتا ہے۔ توکل رکھیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا آپ کے لیے اچھا ہے۔ صدقہ دیں، چاہے تھوڑا سا ہو، کیونکہ یہ رزق کو بڑھاتا ہے۔ توبہ کریں اپنے گناہوں سے کیونکہ گناہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بہن تھیں جو دل کی بے چینی سے پریشان تھیں۔ انہوں نے یہ وظیفہ شروع کیا تو اللہ نے ان کے دل کو سکون بخشا اور خاندانی مسائل حل ہوئے۔ اب اختتامی دعا کی بات کرتے ہیں۔ آخر میں پھر درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں جو کہ پہلے کی طرح ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ دعا کریں، اے اللہ، میرے دل کے خوف کو امن میں بدل دے، میرے رزق میں وسعت عطا فرما اور میری زندگی کو نور و برکت سے بھر دے۔ یہ دعا دل سے مانگیں، آنکھیں بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ یہ عمل 21 دن تک جاری رکھیں۔ ہر جمعے کو ضرور کریں اگر ممکن ہو، لیکن مسلسل 21 دن۔ انشاءاللہ دل میں سکون، رزق میں کشادگی اور روح میں روشنی محسوس ہوگی۔ یاد رکھیں کہ یہ وظیفہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اس پر عمل کر کے دیکھیں کہ اللہ کیسے معجزے دکھاتا ہے۔ بہت سی لوگوں کی زندگیاں اس سے تبدیل ہوئی ہیں۔ جیسے ایک نوجوان تھے جو بے روزگاری سے پریشان تھے، انہوں نے یہ وظیفہ کیا تو اللہ نے انہیں اچھی نوکری دی اور دل کا سکون بھی بحال ہوا۔ صبر کریں، توکل رکھیں، صدقہ دیں اور توبہ کریں، یہ سب مل کر آپ کی زندگی کو بدلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری حاجتیں پوری فرمائے۔ یہ وظیفہ جمعے کے دن کرنے سے اس کی برکت 2 بالا ہو جاتی ہے کیونکہ جمعے کا دن اللہ کی طرف سے خاص ہے۔ نماز جمعہ کے بعد یہ کرنا اس لیے اچھا ہے کہ نماز سے دل پاک ہوتا ہے اور دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ باوضو ہونا ضروری ہے کیونکہ وضو سے نور پیدا ہوتا ہے۔ قبلہ رخ بیٹھنا اللہ کی طرف توجہ کا اظہار ہے۔ تنہائی میں کرنا اس لیے ہے کہ کوئی خلل نہ آئے اور دل اللہ سے جڑ جائے۔ یقین اور شکر کی کیفیت بہت اہم ہے کیونکہ بغیر یقین کے عمل بیکار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا کرو اور یقین رکھو کہ قبول ہوگی۔ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ اس وظیفے کو 21 دن جاری رکھنے کا حکم اس لیے ہے کہ مسلسل عمل سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔
21 दिन میں انسان کی عادت بن جاتی ہے اور دل اللہ کی یاد سے بھر جاتا ہے۔ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو ساتھ میں دیگر اعمال بھی کریں، جیسے نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت اور والدین کی خدمت۔ صبر کا مطلب ہے کہ فوری نتیجہ نہ دیکھ کر مایوس نہ ہوں، اللہ کا وقت بہترین ہے۔ توکل کا مطلب ہے کہ اللہ پر چھوڑ دیں اور فکر نہ کریں۔ صدقہ دینے سے رزق میں برکت آتی ہے، چاہے 1 روپیہ ہو۔ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دل صاف ہوتا ہے۔ یہ سب مل کر وظیفے کو مؤثر بناتے ہیں۔ بہت سی مثالیں ہیں جہاں لوگوں نے یہ وظیفہ کیا اور ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ ایک خاتون تھیں جو بچوں کی پرورش کی فکر میں تھیں۔ انہوں نے یہ وظیفہ شروع کیا تو اللہ نے ان کے شوہر کو اچھی آمدنی دی اور گھر میں سکون آیا۔ ایک اور بھائی تھے جو بیماری سے پریشان تھے۔ یہ وظیفہ کرنے سے شفا ملی۔ اللہ کی قدرت لامحدود ہے، بس ہمیں اس پر یقین کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ہر مسلمان کے لیے ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت۔ اسے شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں۔